جو انجینئر صاحب کے پاس جانا، انجینئر صاحب ماشاءاللہ اگر وہ واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں، زندگی میں اصلاح کر لیں، ورنہ بہت نازک وقت آئے گا کہ اصلاح کا خدا نخواستہ ان کو موقع نہ ملے۔ وقت یوٹیوب پر ایک ایپ چل رہی ہے اسلام 360 کے نام سے۔ ان صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان کے جو منتظمین ہیں، جو بانیان ہیں، کہ نام تو آپ نے اپنے حساب سے ٹھیک رکھا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کام کو اسلامی طریقوں کے مطابق اور وقت کے علماء کرام، مفتیان حضرات اور اہل علم کے تعاون سے اس چیز کو چلایا جائے، تاکہ آپ کی نیت اور آپ کے کام پر کسی کو شک شبہ نہ ہو سکے۔ میں یہ نشست لمبی کرنے کے بجائے ایک دو معروضات پیش کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ یہ صاحب جو اسلام 360 والے انجینئر مرزا کے پاس گئے تھے، گویا کہ اپنی ایپ کی شہرت کے لیے، میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ شخص بڑا مشہور ہے، اس کے ساتھ جا کر ایک ویڈیو کلپ بناتا ہوں، پوری دنیا میں میری شہرت ہو جائے گی، پبلسٹی ہو جائے گی، میری مشہوری ہو جائے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ ہر مسلک کے ترجمے کو اس ایپ کے اندر شامل کریں؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے مسالک کو خوش کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اس دین کی خدمت کے لیے، نہ کہ اسلام کی خدمت کے لیے۔ یہ جو آپ کا کام ہے، یہ کام بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی ایپ کے اندر دیوبندیوں کا ترجمہ رکھا، مکتبہ بریلوی کا ترجمہ رکھا، مکتبہ اہل حدیث کا ترجمہ رکھا، حتیٰ کہ شیعوں کا ترجمہ بھی رکھ دیا۔ تو میری یہ گزارش ہے، یہ کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، اگر آپ خدمت کر رہے ہیں دین کی، اسلام کی، تو یہ کام کرنے کی میری رائے کے مطابق آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ کام کرنے کے لیے آپ ان مسالک کے ترجمے کو نہ لیتے، بلکہ اس وقت کے ترجمے کو لے لیتے جب یہ مسالک نہیں تھے۔ ابن کثیر کا ترجمہ لے لیتے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ لے لیتے، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ جو آج پوری دنیا کے اندر پوری ذمہ داری اور مستند طریقے سے چل رہا ہے، وہ ترجمہ آپ لے لیتے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ترجمہ لے لیتے، جن کے ترجموں کے اندر کسی کو شک شبہ ہی نہیں، ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان تراجم کو مانتے ہیں، آپ اس ترجمے کو لے لیتے۔ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ سارے مسالک کے ترجمے کو لیں؟ اب آپ نے تین یہ مسلک ان کا ترجمہ لیا، شیعہ کا ترجمہ لیا، اور آگے چل کر کیا پتہ قادیانیوں کا ترجمہ بھی لے لیں۔ یہ چیز ہے جس نے شکوک و شبہات پیدا کیے، اور آپ انجینئر صاحب کے پاس جا کر بیٹھے، انہوں نے آپ سے پوچھا، جب آپ نے تین مسلک کے ترجمے کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ شیعہ مسلک کا ترجمہ بھی لیا آپ نے؟ یہ ویڈیو کلپ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ترجمہ بھی لیا ہم نے۔ تو انجینئر صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور میں صرف یہاں یہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے شیعہ کا ترجمہ لیا ہے تو شیعہ جو ترجمہ لکھتے ہیں یا ان کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق فرمان علی جو شیعہ مترجم ہے اس نے صرف ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا،
اس نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے اوپر جو اس نے اپنا عقیدہ لکھا ہے باقاعدہ. ایک تو ہوتا نا سنی سنائی بات کہ کسی نے مجلس میں یا جلسے میں بات کر دی تو چلو اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے. ایک شخص پوری ذمہ داری کے ساتھ باقاعدہ ہوش و حواس کے ساتھ اپنا عقیدہ درج کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. تو جب وہ یہ ترجمہ لکھ رہا ہے، اب جو اہل علم ہے اس آیت سے پہلے بھی اور اس کے آیت کے ماں بعد بھی اہل بیت اطہار یعنی ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے. انما یرید اللہ سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. لیذھب عنکم الرجس، پاک رکھنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس کوئی ناپاکی، کوئی گندگی آ ہی نہیں سکتی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہوں کہ سادہ لفظوں میں کہ کوئی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. یہاں واضح طور پر شیعہ مترجم فرمان علی نے یہ لکھنے کی ناپاک جسارت کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہتا ہے اس آیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہم. بھئی اہل سنت کا کوئی بھی شخص، کوئی اہل علم یا جاہل بھی ان کا انکار تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ شخص ایک ترجمے کو لکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنی بڑی خیانت کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اس ترجمے کے اندر اس آیت میں ازواج مطہرات کو نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ کچھ لوگ کون ہیں؟ وہ حنفی لوگ ہیں. کچھ حنفیوں نے اس آیت کو کہیں اور سے اٹھا کر یہاں فٹ کر دیا ہے. اور یہ آیت تو باقاعدہ امام حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کے متعلق تھی. جس مترجم نے اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی ہے، ازواج مطہرات کا انکار کیا ہے اور من گھڑت عقیدے کو قرآنی عقیدہ بنانے کی کوشش کی ہے، کیا اس کا ترجمہ آپ کی ایپ کے اندر ہوگا؟ اس آیت کا ترجمہ آپ کیا فرمان علی ترجمے کے مطابق کریں گے یا کس مسلک کے ترجمے کے مطابق کریں گے؟ تو اس لحاظ سے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں ان پر گہری نظر سے تحقیق کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو چیز مجھے ملے گی میں اہل اسلام کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن کسی طریقے سے بھی یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. اور جو انجینئر صاحب کے پاس جانا، انجینئر صاحب ماشاءاللہ اگر وہ واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں، زندگی میں اصلاح کر لیں، ورنہ بہت نازک وقت آئے گا کہ اصلاح کا خدا نخواستہ ان کو موقع نہ ملے. تو اس لیے اس ایپ کو اگر آپ نے صحیح معنوں کے اندر چلانا ہے تو پھر علماء اسلام جو اس وقت بغیر کسی تفرقہ بازی کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ بہت سارے علماء ہیں، یہ نہ آپ کہیں کہ آج کل کس علماء کے پاس جائیں، کس کے پاس جائیں، وہ فلاں فرقے کا، وہ فلاں فرقے کا. نہیں، اس وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اس دعا کا نتیجہ ہے ہر دور میں ایسے علماء موجود ہوں گے کہ جو دنیا کا لالچ نہیں رکھتے ہوں گے، جو اسلام اور قرآن بتانے میں خیانت نہیں کریں گے، جو آپ کی حقیقی معنوں میں اصلاح کی کوشش کریں گے. آپ ایسے علماء کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اگر نہ ملے تو کسی کی رہنمائی حاصل کر لیں، لیکن خدا را ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو خود دین کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی تو